بچوں کو ایک مقدس ذمہ داری کی تربیت دینا۔ جولائی 9۔ اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوؤ، تو میں تم کو قبول کر لوں گا اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوگے۔ یہ خداوند قادر مطلق کا قول ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 6 باب اس کی 17 اور 18 آیت۔ جب والدین اور بچے آخری حساب کتاب پر ملیں گے تو کیا منظر پیش کیا جائے گا؟ ہزاروں بچے جو بھوک اور نااہلی کے غلام رہے ہیں، ان کی زندگی اخلاقی خرابی ہے، اور والدین کے ساتھ آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے جنہوں نے انہیں کیسا بنا دیا۔ والدین کو اس خوفناک ذمہ داری کو کس طرح برداشت کرنا چاہیے؟ کیا خدا نے ان نوجوانوں کو کرپٹ کر دیا؟ ارے نہیں، پھر یہ خوفناک کام کس نے کیا ہے؟ کیا والدین کے گناہ بچوں میں بھٹکنے والی بھوک اور جذبات میں منتقل نہیں ہوئے؟ اور کیا ان لوگوں نے کام مکمل نہیں کیا جنہوں نے خدا کے دیے ہوئے نمونہ کے مطابق تربیت کرنے میں کوتاہی کی؟ بالکل ویسے ہی جیسے ان کا وجود ہے۔ ان سب والدین کا خدا کے سامنے جائزہ لیا جائے گا۔ شیطان اپنا کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ ایسے اشارے پیش کرنے میں کوتاہی نہیں کرے گا جس کے خلاف بچوں کی کوئی مرضی یا اخلاقی طاقت نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے فتنوں کے ذریعے وہ ہمیشہ بدلتے ہوئے فیشن اور پرکشش جماعتیں اور تفریحی مقامات قائم کر رہا ہے تاکہ ماؤں کو اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت دینے کی بجائے اپنے کام بیکار معاملات میں صرف کرنے پر مجبور کیا جائے۔ ہمارے نوجوانوں کو ان ماؤں کی ضرورت ہے جو انہیں جذبے پر قابو پانے، بھوک سے انکار کرنے اور خود غرضی پر قابو پانے کے لیے گود ہی سے تعلیم دے۔ انہیں لائن پر لائن کی ضرورت ہے، ایک کے بعد ایک حکم کی ضرورت ہے، تھوڑا یہاں سے تھوڑا وہاں سے۔ عورت کو وہ پوزیشن پوری کرنی چاہیے جو خدا نے اس کے لیے اپنے شوہر کے برابر کی حیثیت سے اصل میں ڈیزائن کی ہے۔ دنیا کو ان ماؤں کی ضرورت ہے جو نہ صرف نام کی ہیں بلکہ اس لفظ کے ہر معنی میں مائیں شامل ہو۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورت کے مخصوص فرائض آدمی کی نسبت زیادہ مقدس ہیں۔ عورت کو اپنے کام کا تقدس کا احساس ہونا چاہیے اور وہ خدا کی طاقت اور خوف سے اپنی زندگی کا مشن اٹھائے۔ اسے اپنے بچوں کو اس دنیا میں افادیت اور بہتر دنیا میں ایک گھر کے لیے تعلیم دینا چاہیے۔ میں مسیحی ماؤں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی ذمہ داری کا ادراک کریں اور زندگی بسر کریں، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ خدا کو جلال دیں۔ مسیح نے اپنے آپ کو راضی نہیں کیا بلکہ اس نے نوکر کی شکل اختیار کی۔ اس نے شاہی درباروں کو چھوڑ دیا اور اپنی خداوندی کو انسانیت کے ساتھ ملبوس کیا تاکہ وہ اپنی ہی مثال سے ہمیں یہ سکھائے کہ ہم آسمانی بادشاہ کے فرزند شاہی خاندان میں بیٹوں اور بیٹیوں کی حیثیت سے کس طرح اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ آمین۔